السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل حمد ٹی وی دیوبند پر۔ ناظرین کرام، بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں فلسطین غزہ کے متعلق۔ جی ہاں ناظرین، اس وقت غزہ پٹی میں فلسطین میں کیا حالات ہیں وہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ناظرین، غزہ میں الجزیرہ کے نمائندے کا کہنا ہے کہ اس نے اس سے پہلے کبھی اتنی شدت کی بمباری نہیں دیکھی۔ غزہ کی پٹی کے تمام علاقوں میں تمام مواصلاتی اور انٹرنیٹ لائنیں منقطع کر دی گئی ہیں، بند کر دی گئی ہیں۔ اس وقت غزہ کی پٹی کے مختلف حصوں پر بہت پرتشدد بمباری ہو رہی ہے۔ غزہ پر جارحیت کے آغاز سے اب تک کی شدید ترین بمباری ہے۔ ناظرین کرام، RTE اردو کا اسکرین شاٹ بھی آپ کی اسکرین پر لگایا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسرائیل نے اب تک کی تاریخ سب سے بھاری ایئر اسٹرائک شروع کیا ہے۔ پورے غزہ میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے، بجلی بند ہے اور لگاتار رہائشی عمارات اور ساحلی علاقوں پر بمباری کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، فلسطین اردو کی رپورٹ بھی آپ کی اسکرین پر لگائی گئی ہے، اس کا اسکرین شاٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ غزہ پر تاریخ کا سب سے بڑا حملہ، اسرائیل نے اب تک کی تاریخ سب سے بڑا حملہ شروع کیا ہے۔ بحری، بری اور فضائی تینوں طرح کے اس میں حملے، غزہ لرز رہا ہے، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے، بجلی بند ہے۔ ناظرین، آپ کو بتلا دیں کہ گزشتہ چند گھنٹوں سے اسرائیل کی جانب سے غزہ پر اتنی شدید بمباری ہو رہی ہے کہ اس سے قبل اس طرح کی بمباری نہیں ہوئی۔ الجزیرہ کے فلسطینی رپورٹر کا کہنا ہے کہ ہر طرف جسم کے اعضاء بکھرے پڑے ہیں۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی بمباری نہیں رک رہی ہے کہ ہم زخمیوں کو ہسپتال لے جائیں۔ پوری دنیا سے غزہ کا مکمل رابطہ منقطع کر دیا گیا ہے۔ غزہ کا رابطہ دنیا سے کاٹ دیا گیا ہے، نہ بجلی ہے نہ انٹرنیٹ ہے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ بحری راستے سے بھی غزہ پر حملے ہو رہے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ وقت دعا ہے، احباب خصوصی دعا فرمائیں۔ ناظرین، آپ کو بتلا دیں کہ اس وقت غزہ میں بہت ہی سنگین اور بہت ہی نازک حالات ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، دعا کیجئے اللہ تعالی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ظالم کو نیست و نابود فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ کی اس خبر کے متعلق کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتلائیے گا۔ چلیے ناظرین، پھر ملتے ہیں کسی دوسری خبر کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔ دعا کرتے رہیے اللہ تعالی فلسطینی مسلمانوں کی، غزہ کے مسلمانوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔